ربك لواقع ما له من دافع صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب سن لے. سورۃ ذاریات میں فرمایا تھا ان الدین لواقع، یعنی جزا سزا ضرور ہوگی. اب سورۃ طور میں ترقی کے طور پہ فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. منکرین پر قیامت کے دن اللہ کا عذاب واقع ہوگا اور اللہ کے عذاب اور جزا سزا کو کوئی روک نہ سکے گا اور نہ کوئی سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے گا. خلاصہ اس کا یہ ہے، دعوی صورت پر دو عقلی اور دو نقلی دلیلیں ہیں. نقلی دلیلیں ایک موسیٰ علیہ السلام سے اور ایک کتب سابقہ سے، اور ایک دلیل وحی ہے. درمیان میں اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، باقی تخویف، بشارت اور زجرات بھی ہیں. یعنی صورت کا خلاصہ یہ ہے، یہ جو منکرین قیامت ہیں ان پر اللہ کا عذاب ضرور واقع ہوگا اور قیامت والے دن جزا سزا بھی ضرور ہوگی. نہ عذاب سے بھاگ سکیں گے نہ جزا سزا سے بھاگ سکیں. یہ بالکل یقینی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور. قسم ہے طور پہاڑ کی اور کتاب لکھی ہوئی کی. مسطور لکھی ہوئی کتاب. فی رق منشور کھلے کاغذوں میں، کشادہ ورقوں میں. والبیت المعمور اور بیت المعمور آباد گھر کی قسم. بیت المعمور یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے. اس کعبہ کے بالکل سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پر روزانہ اس میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. جو ایک دفعہ آتا ہے پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. کتنے فرشتے ہیں اللہ کے. اس خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جس طرح اس خانہ کعبہ میں مسلمان عبادت کر رہے ہوتے ہیں، طواف ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، ذکر اذکار ہے، بالکل اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور، یہ بیت اللہ ہے، وہ بیت المعمور آباد گھر. روزانہ 70,000 فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں. جو ایک دفعہ وہاں آتا ہے پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. کتنے فرشتے ہیں اللہ کریم کی عبادت کرنے والے. اللہ اکبر. والسقف المرفوع اور بلند چھت کی قسم، آسمان. والبحر المسجور اور سمندر، بحر دریا سمندر کو کہتے ہیں. المسجور آگ لگائے ہوئے سمندر کی قسم، یا المسجور کے معنی مملوء، بھرا ہوا سمندر، اس کی قسم. یہ قسمیں کھانے کے بعد 5 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک عذاب تیرے رب کا البتہ ضرور واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اس کو کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ کا عذاب آیا تو پھر کوئی اس کو ہٹا نہ سکے گا، پھیر نہ سکے گا، کوئی اس سے تمہیں بچا نہ سکے گا. اللہ اکبر. اب ذرا
ان کی طرف توجہ کریں. یہ قسمیں جو اٹھائی گئی ہیں، والطور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. فرمایا کہ اتنا بڑا آسمان ہے، تم اس سے نہیں نکل سکتے. یہ سمندر بھرا ہوا ہے اتنا، اس کے کناروں سے بھی نہیں نکل سکتے. تمہارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو. یوم تمور السماء مورا، تخویف اخروی. جس دن کانپے گا آسمان کانپنا، لرزنا. وتصیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ تیزی کے ساتھ. اللہ اکبر. قیامت والے دن یہ پہاڑ تیزی کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اڑتے پھرتے نظر آئیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. جس طرح یہ روئی ہوتی ہے، کپاس ہوتی ہے، اس کے ذرات خود بخود اڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم فرماتے قیامت والے دن یہ پہاڑ بھی اسی طرح کپاس کے ذرات کی طرح اڑتے نظر آئیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین هم فی خوض یلعبون، جھٹلانے والوں کی نشانیاں وہ لوگ جو بیہودہ گوئی میں کھیل تماشا بنا کے رکھتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، ہر وقت بیہودہ فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، بیہودہ گوئی میں لگے رہتے ہیں، کھیل کود میں لگے رہتے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، تذلیل مجرمین، ان کو دھکے دے دے کر جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکیلے جائیں گے طرف جہنم کی آگ کے دھکیلنا. یہ لفظ اور سورۃ الماعون کے اندر ہے فذلک الذی یدع الیتیم. تو اس میں ذرا تلفظ کا خیال کرنا ہے. بعض حضرات شاد نہیں پڑھتے تو معنی غلط ہو جاتا ہے. پھر وہ یدعو ہو تو پھر بلانا ہوتا ہے، اور یدعو یہ پھر دھکے دینا ہے. سمجھ آ گئی؟ یوم یدعون، دھکے دیے جائیں گے، ان کو دھکیلا جائے گا. جس طرح مجرم لوگ ہوتے ہیں نا، قصوروار ہوتے ہیں، ان کو دھکے دے دے کر بھگا دیا جاتا ہے. یہ تذلیل مجرمین ہے. مجرموں کو ذلیل کر کے دھکیل کر دھکے دے دے کر ان کو جہنم کی طرف پھینکا جائے گا. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. اب تلفظ کے یہی بات ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، اس کا مطلب ہے یہ قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتا ہے، اور یہ وہی شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. اگر اس میں تلفظ کا خیال نہ کیا، فذلک الذی یدع الیتیم ایسے پڑھ دیا، تو یہ تو پھر معنی الٹ ہو گیا. پھر تو یہ مطلب ہے یتیموں کو یہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، پھر معنی غلط ہو جاتا ہے. اس لیے تلفظ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یدعو، دعا، یدعو، دھکے دینا. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے جہنم کی آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. تکذبون، کنتم تکذبون، ماضی استمراری. ساری زندگی بس تم قیامت کو جھٹلاتے رہے، نہیں مانتے. اب دیکھو یہ جہنم کی آگ تمہارے سامنے ہے، اب انکار کرو. افسحر ھذا، کیا بس جادو ہے جی؟ تم جو کہتے تھے بس یہ جادوگر ہے، ہر بات کو جادو کہتے تھے. اب یہ جہنم کی آگ تمہارے سامنے، یہ جادو ہے؟ ام تم لا تبصرون، یا پھر تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں نظر نہیں آتی. اصلوھا فاصبروا لا تصبروا، داخل جاؤ اس کے اندر، پر صبر کرو یا نہ کرو. سواء علیکم، برابر ہے تم پر. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک بدلہ دیے جاؤ گے تم ان اعمال کا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے. کفر و شرک کی سزا تمہیں ضرور ملے گی. جو کچھ تم دنیا میں اعمال کرتے تھے ان کا بدلہ ضرور تمہیں ملے گا. اب جہنم میں داخل ہو جاؤ،
وہاں صبر کرو یعنی برداشت کرتے رہو، پھر بھی تمہارا چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر بے صبری کرو، جزا فضا کرو، واویلا کرو، رو پٹو، پھر بھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا، تمہارے اوپر ترس نہیں آئے گا۔ کہ جب بندہ بہت زیادہ روتا ہے، شور مچاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، تو استاد بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے یار، کوئی ترس کھا جاتا ہے۔ ایسے فرشتے مسلط ہوں گے عذاب دینے کے لیے ہتھوڑوں سے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو مارا جائے گا، ترس نہیں آئے گا۔ اب بشارت خوشخبری، اللہ اپنے عذابوں سے بچائے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بشارت خوشخبری آ گئی، پہلے جہنم کا تذکرہ اب جنت کا، اہل جہنم اب اہل جنت۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ بہشتوں